اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل فرجہ وسحل مخرجہ واجعلنا من عوانہ وانصارہ والتابعین لہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں نیمہ شعبان ولادت باسعادت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علیہ وجعلنا من عوانہ وانصارہ والتابعین لہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرائض شب نیمہ شعبان کے حوالے سے اور اس کے اعمال کے حوالے سے پیش کر دیے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ نیمہ شعبان کے اعمال اور اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں، یہ ایک اور معروضہ، چونکہ دنیا اس وقت ایک بدترین اور سخت ترین حالات سے گزر رہی ہے، جس میں یہ کرونا وائرس اللہ ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو اور تمام انسانوں کو محفوظ رکھے اس مرض اور اس بیماری سے، جس کی وجہ سے تقریباً ہر جگہ ہر مقام پر، چاہے وہ ہمارا شہر ہو یا ہمارا ملک ہو یا دنیا کے دیگر ممالک ہوں، ان تمام مقامات پر تمام چیزیں رک گئی ہیں. زندگی کا سفر کٹھن ہو گیا ہے. مختلف وحشتناک خبریں اور ڈرانے والی تمام باتیں روز بروز ہمارے سامنے آ رہی. قطع نظر اغراض و علل اور اسباب کے، چونکہ ایک سخت ترین دور گزر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک امتحان سے ہم سب گزر رہے ہیں، لہٰذا ایسے میں جو ہدایات دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، بزرگان کی طرف سے، یہاں تک کہ ہمارے مراجع کرام حفظہم اللہ، جنہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ ہم تمام سے تعاون کریں اور صحت اور طبی نقطہ نگاہ اور بہداشت کے اعتبار سے ہم تیار بھی رہیں اور تعاون کریں. لہٰذا چونکہ سب اس وقت گھروں میں ہیں اور اس امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں دعا اور توسل سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کے قریب لے کر جائیں. چونکہ مساجد میں جا نہیں سکتے ہیں، احکامات ہیں اور دوری بنا کر رکھنا ہے، ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنا ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ایسے موقع پر مومنین کی خدمت میں کچھ اعمال کی ترکیب خلاصہ بطور اجمالاً مختصراً تفصیلات موجود ہیں، ایک فہرست وار بیان کر دیے جا رہے ہیں تاکہ ہر کوئی استفادہ کر سکے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور امتحان ہر ایک کے لیے ہے، ہر زمانے میں ہے، شکلیں اس کی الگ ہوتی ہیں. قرآن مجید کا یہ اعلان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بے شک بالتحقیق بالیقین تمہارا امتحان لیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی، حالات کی سختی سے، بھوک اور پیاس سے،
معاشی تنگی سے اور جان و مال کے نقصان سے۔ اب ایسے موقع پر قرآن نے جو خوشخبری دی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ان تمام حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ لہٰذا ہم سب کو اس ایک نکتے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام حالات میں صبر و ضبط اور تمام کے تمام مرحلوں پر، منزلوں میں، اوقات میں، لمحات میں صبر کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، اپنی عبادت اور اپنی دعا کے ذریعے اور اپنے توسل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کریں، ائمہ سے لو لگائیں، اور ساتھ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامہ۔ امتحان، آزمائش مومن کے لیے، ظالم کے لیے تنبیہ ہے، مومن کے لیے امتحان ہے، انبیاء کے لیے درجہ ہے، اولیاء کے لیے کرامت ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جہاں پر اس سخت ترین حالت سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ نفس کریں۔ یہ بہترین موقع لوگوں کو ملا ہے، وقت ہے، گھروں میں ہے، اپنے اپنے خانوادوں کے ساتھ، اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت اور ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے جہاں اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، وہیں اپنے اعمال کا بھی خیال رکھیں، اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں اور محاسبہ نفس کریں۔ ٹھیک ہے، ہر طرح کی ہدایات کی گئی ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام نے پہلے ہی کہا النظافۃ من الایمان، صفائی، صاف ستھرا رہنا، پاکیزگی، طہارت ایمان سے ہے، اور طہارت کے پورے احکام ہمارے پاس موجود ہیں جو بتائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے اب ظاہر کے صاف صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، ہمیں باطن کا بھی اپنی خیال رکھنا ہے، ہم باطن کو بھی ویسے ہی پاک و صاف رکھیں، محاسبہ نفس کریں، توبہ و استغفار ایک کے بعد ایک مرحلے پر اللہ سے دعا کرنا، گڑ گڑانا، یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان حالات میں یا اس طرح کی صورتحال میں کچھ ذمہ داریاں ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ویسے ہی صلہ رحمی اور دیگر مومنین کا بھی خیال رکھیں۔ جو لوگ صاحبان حیثیت ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ویسے اور بھی زیادہ سے زیادہ مومنین لوگ سامنے آئیں تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور اس سخت دور میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ تمام مراجع کرام حفظہم اللہ، علماء نے، بزرگان نے اس بات کی تاکید کی اور زور دیا ہے کہ لوگ آئیں، راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ مولا کی خاطر آگے بڑھیں، اور انسانیت کا خیال کرتے ہوئے بلا تفریق لوگوں کی مدد کریں، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں، اور اسی طرح سے ایک طرف صلہ رحمی کا ثبوت دے، دوسری طرف مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ غیر ضروری طور پر کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا میسیج یا کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ملت کے لیے اور دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنے۔ ہمیں سب چیزوں کی رعایت کرنی ہے اور ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ چونکہ یہ مبارک ترین مہینہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے منسوب مہینہ ہے، اور پھر اسی مہینے سے بلکہ رجب، شعبان، اور پھر اس کے ساتھ پھر ماہ مبارک رمضان، کہ جہاں ہر مومن اللہ کا مہمان ہے۔ تو اس سے پہلے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس کی برکتوں کو ہم حاصل کریں۔ بے شک ہر انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے۔ معصوم علیہ السلام وہ سب اللہ کی طرف سے منسوس ہیں، جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے، جن پر ان کی نظر کرم ہے، جو ان کے مقربین ہیں، ان کے درجات بلند ہیں۔ آئمہ نے جن پر نظر کرم کی ہے ان کے درجات بلند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں، اس شب میں، اس مہینے میں اس نظر کرم کو حاصل کریں، جیسا کہ دعاؤں میں جو اس شب کے اعمال میں خود کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کیا گیا۔ حالات سے مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے دنیا امتحان سے گزر رہی ہے، قیامت نہیں آئی ہے۔ قیامت کا منظر ضرور ہو رہا ہے، قیامت نہیں آئی ہے۔ قیامت آ بھی نہیں سکتی جب تک کہ فرزند رسول کا ظہور نہ ہو۔ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جیسا کہ نیمہ شعبان کی سب سے بابرکت ہونے کی وجہ، سب سے فضیلت والی ہونے کی وجہ ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، حضرت کی ولادت باسعادت ہے، اور اس برکت سے اس شب کی عظمتیں اتنی بلند ہے کہ جیسے شب قدر ہے ویسے ہی شب نیمہ شعبان، شب برات، شب نیمہ شعبان۔ آپ جس طرح سے بھی اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، یہ ساری برکتیں امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضرت کے نور سے جو تجلی ہوئی اس کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس طرح سے پیغمبر کے لیے شب قدر کو قرار دیا ہے ویسے ہی شب نیمہ شعبان ہمارے لیے قرار دیا۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اہل بیت قرآن ثقلین ہیں۔ پیغمبر نے کہا دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن، دوسرے اہل بیت جو میری اطرت و میری ذریت ہے، دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جو اس سے متمسک رہے گا وہ نجات پائے گا، ہدایت یافتہ رہے گا، اور یہاں تک کہ حوض کوثر بھی یہ دونوں آئیں گے، اور اللہ مومنین کو پیغمبر کی خدمت میں پہنچائیں۔ تو نزول قرآن کی رات شب قدر ہے، تو یہ نیمہ شعبان قرآن ناطق کے نزول کی رات، آپ کی ولادت برکت کی رات، لہذا بہترین فضیلتیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ من مات ولم یعرف، جو مر جائے اور نہ پہچانے اپنے امام کو، اس کی موت جاہلیت کی موت عاقلانہ ہو، موت با ایمان ہو، موت یقینی ہو، بالکل ویسے ہی حیات عاقلانہ ہو، حیات بہترین حیات ہو، بالیقین ہو۔ تمام تر نشیب و فراز زندگی میں انسان کا واقعاً بندگی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے قریب لے جانا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ امام کی معرفت رکھے۔ اور امام کی معرفت تمام آئمہ کی معرفت، آیت قرآنی جیسے کہ پڑھی گئی کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اللہ کا اعلان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں، نعمت کو نازل کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں
آئمہ بنائیں گے، امام قرار دیں گے، اور وہی وارث ہوں، وارث کائنات، روح کائنات، جان کائنات، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت کے وجود پر برکت کی وجہ سے آج یہ ساری دنیا قائم و دائم ہے، متحرک ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقُ الْوَرَى۔ آپ کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہے، آپ کی برکت سے ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دن وہ آئے گا، یملأ اللہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے وہ دنیا بری تھی اور نعمتیں تمام ہوں۔ تو اس طرح حضرت کی معرفت حاصل کرنا اور حضرت سے محبت کرنا اور حضرت کو یاد کرنا ہر مومن کا اولین فریضہ ہے۔ یہ صرف یہ نہ سوچے کوئی ان حالات میں یاد کیا جا رہا ہے یا ماہ شعبان، بے شک ماہ شعبان، نیمہ شعبان میں محافل ہیں، اعمال ہیں، دعائیں اور زیارتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے ہر صبح و شام، ہر دن، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے امام کو یاد رکھنا اور اپنے امام کی اطاعت کرنا ہر مومن پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، تمام مومنین سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ رہیں کہ ہمارا امام ہم پہ نظر کرم کر رہا ہے، اور اسی کی نظر کرم ہے کہ آج ہم سب باقی ہیں، اور کیوں نہ ہو، وارث پیغمبر ہے، وارث مولائے کائنات ہے، وارث جناب سیدہ ہے، وارث امام حسن اور امام حسین ہے، تمام آئمہ کا وہ وارث ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے جس کے وجود پر فخر کیا اور جس کی بشارت دی ہے، شہزادی کونین سے یہ فرمایا آپ نے، ان اہل البیت اوتینا ست خصال لم یوت احد من الاولین ولا یدرکها احد من الاخرین غیرنا اہل البیت۔ کہ بی بی اپنی بیٹی سے فرمایا، بی بی آپ اس فضیلت کو، ان فضائل و خصائل کو دیکھیں جو اللہ نے ہم اہل بیت کو دیے ہیں، نہ اولین اس کو پا سکے نہ آخرین اسے پا سکتے ہیں، سوائے ہم اہل بیت کی یہ خصوصیت کسی کی نہیں ہے۔ اور کیا خصوصیت ہیں، کیا خصوصیات ہیں؟ نبینا خیر الانبیاء، ہمارا نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل، اور وہ آپ کا بابا ہے۔ ہمارا وسیع تمام اوصیاء سے افضل و سردار، وہ آپ کا شوہر ہے۔ ہمارے شہید بہترین شہداء، وہ آپ کے چچا حمزہ ہیں۔ وَمِنَّا سِبْتَا يَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور پھر ہم ہی میں اس امت کے سبت ہیں، ہما ابناء کے، وہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مِنَّ الْمَهْدِيُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، ہم میں اللہ نے اس آخری فرزند کو قرار دیا ہے کہ جو اس امت کے لیے امام مہدی ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجعلنا من اعوان انصارہ، یصلی عیسیٰ خلف، جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھیں گے ظہور کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ نے امام حسین کے شانے پر، آپ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا اور فرمایا یہ میرے فرزند کا بیٹا ہوگا، یعنی امام حسین کی نسل سے، امام حسین کی اولاد میں۔ اس طرح سے آپ نے امام کی فضیلت کے ساتھ امام کی بشارت بھی دی ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں جس میں اسمہ اسمی، خلقہ خلقی، اس کا نام میرا نام، اس کی شباہت میری شباہت، اس طرح سے بھی بیان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جس میں پہلے میرا بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام،
اور آخری میرا فرزند یعنی امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سخت ترین حالات سے مایوسی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کوئی بھی انسان مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ لطیف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں رکھنا ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے دنیا ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم، اگر ایک دن بھی دنیا کے ختم ہونے میں باقی رہے گا، اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ امام کا ظہور ہو جائے گا، اور امام تمام بشریت کی سعادت، کامیابی، ان کی نجات کے ذمہ دار، یعنی امام کے وجود سے ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوں۔ تو اس طرح ہمیں اپنے امام کو یاد کرنا ہے، معرفت رکھنا ہے، اور ان کی محبت اور ان کا اس جذبے کو، جسے جذبہ ولا، اور اپنے عشق کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور یہی توسل ہمارا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ احادیث بحمدللہ امام کی فضیلت میں، امام کے وجود پر برکت کے بارے میں، یہاں تک کہ غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ اور ظہور و بعد ظہور کے متعلق موجود ہے۔ قرآن کی آیات، حضرت اور حضرت کی فضیلتوں کو بیان کرنے والی ہیں، اور بے شمار روایات۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم ایک نظر تمام نیمہ شعبان کے اعمال پر اختصار کے ساتھ دانی۔ تو دعاؤں کتابیں کئی اعمال کو پیش کرتی ہیں، کئی چیزیں ہیں، خوشا نصیب جو جتنا عمل کرے، اور اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات انتہائی فضیلت کی رات، لہٰذا اس رات کو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی دعا کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے توسل کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ کے قریب آئیں، اس کی رحمت کو حاصل کریں۔ امام صادق، امام باقر علیہ السلام دو سے اس کے متعلق سوال ہوا، اور یہ رات کی جو فضیلتیں آپ نے بیان کی، جیسا کہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی، یہاں تک کہ شب قدر کی طرح تذکرہ کیا آئمہ، یعنی جیسے شب قدر کی فضیلت ہے، ویسے ہی اس رات کی فضیلت پیغمبر کے لیے شب قدر کو قرار دیا گیا، اہل بیت کے لیے شب نیمہ شعبان، اور جیسے شب قدر افضل ہے ویسے ہی یہ رات افضل ہے۔ بعض میں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات یہ ہے۔ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے عنایت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ امام کا ارشاد ہے، کوشش کرو، خدا کا تقرب حاصل کرو، اور اسے یاد رکھنا چاہیے، یہ حدیث کے فقرے ہیں، یہ خدا نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، یعنی جو مانگے گا اللہ اسے عنایت کرے گا، جب تک کہ کوئی معصیت کا سوال نہ کرے۔ اور یہ روایت میں ہے کہ یہ تمام رات نماز، دعا، استغفار، تلاوت اور شب بیداری کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ شب نیمہ شعبان کو بیدار رہنے والا، یعنی رات بھر عبادت کرے، بیداری کرے، تو اس کے لیے یہ بیان کیا کہ اس کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہوگا، گویا وہ زندہ دل رہے گا۔ تو اس طرح یہ فضیلتیں اس رات کی، اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ اعمال کی ایک ترکیب کے ساتھ ہم ایک فہرست وار سننے، تاکہ ہر مومن اور سننے والے کو سہولت ہو۔ اب جو جتنا عمل کرے، جس طرح سے کرے، وہ اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا مانگے۔ چند اعمال اس رات کے وارد ہوئے، ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے ثواب کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے غسل، یوں ہر خصوصی موقع پر شریعت نے
غسل کو رکھا ہے کہ انسان نظیف ہو، پاک ہو اور طہارت کا خیال کرے، جو گناہوں کی بخشش کا باعث۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین، یعنی ایک پرنشاط اور تر و تازہ ہو کر اعمال کے لیے کھڑا ہو، اور ساتھ میں یہ خیال رکھیں کہ تخفیف گناہ کا باعث ہونا غسل یعنی کیا؟ مطلب انسان صرف پانی ڈال لے یا پانی میں کود جائے یا اپنے اوپر پانی اڈیل لے، اس سے گناہ دھل رہے ہیں؟ اسے اس کی غرض و غایت طہارت کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس پر نظر ہونی چاہیے کہ خدایا تو مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور ان لوگوں میں جو پاک ہیں اور جو طہارت والی ہیں، اب ان کے ساتھ قرار دے۔ یعنی جیسے بدن سے اپنے میل دھو رہا ہے، ویسے ہی آج کی شب اپنے دل سے، اپنی روح سے ان تمام کثافتوں اور خصلتوں کو جو بری ہیں اسے دور کرے۔ سب سے پہلے غسل، اور افضل ترین عمل اس رات کا، سب سے فضیلت والا عمل اس رات کا زیارت امام حسین علیہ السلام۔ خوش نصیب ہیں وہ جو حضرت کے حرم مطہر میں تحت قبہ ذریعہ اقدس کے پاس ہیں، وہ خوش نصیب، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے۔ وَإِلَّا دنیا کے جس گوشے میں بھی جہاں ہے وہاں سے سلام کرے، اسے زیارت کا ثواب۔ کم ترین اور اقل ترین یہ ہے کہ وہ اپنے چھت پر چلے جائے، پشت بام چلے جائے، زیر آسمان آئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کم از کم ایک مرتبہ تو پکارے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اتنا تو سلام انسان کر سکتا ہے تو وہ زیارت پڑھے، اور اس زیارت کا ثواب یہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے جیسا ہے، جس میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں سے ملاقات، اس کا ثواب ہے زیارت امام حسین کا۔ یہ عمل بہترین اور افضل ترین عمل، اور دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، کئی نمازیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں، انہیں بیان کر دیا جاتا ہے، عام طور پر جو پڑھے جاتی ہیں وہ بھی بیان ہوتی ہیں اور ہوں گی ابھی ساتھ میں۔ جیسے نمازیں کئی ہیں، ان نمازوں میں انسان جیسے شب نیمہ شعبان ہے، شب برات ہے، بعد عشاء نماز پڑھیں، اس کی ترکیب پہ بتائی گئی ہے۔ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ قل یا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھے اور اس کی تلاوت کرے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے بیان کیا گیا، ایک الحمد، دوسرے قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں ایک الحمد اور سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ یہ 2 رکعت نماز، اور نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب یہ تسبیح پڑھ لے گا تو یہ دعا پڑھے جو یا من الیہ ملجا العباد، یہ دعا جو مفاتیح میں اور دیگر دعاؤں کتابوں میں مذکور موجود ہے، اسے پڑھے۔ جب یہ دعا ختم ہو جائے، سجدے میں جائے، 20 مرتبہ یا ربی کہے، 7 مرتبہ یا اللہ پڑھے، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، 10 مرتبہ ماشاء اللہ پڑھے، 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ پڑھے، پھر صلوات پڑھ کے جو چاہے حاجت طلب کرے۔ یہ نماز جو ذکر ہوئی ہے اسے پڑھیں۔ اس کے علاوہ نمازیں جو وارد ہوئی ہیں، 4 رکعت نماز ہیں، 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں ایک الحمد، 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد، اور نماز کے بعد دعا پڑھی جائے گی اللہم انی الیک فقیر، یہ دعا پڑھی جائے گی، یہ دعا پڑھیں۔ اور اسی طرح آج کی رات
نماز حضرت جعفر طیار، نماز جعفر طیار علیہ السلام، یہ بھی 4 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی اپنی ترکیب ہے۔ تسبیحات 4 اس میں پڑھیں، الحمد اس کے بعد سورہ ہے، اور قرات کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ رکوع میں، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پہلے سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں، اور دوسرے سجدے کے بعد سر اٹھا، اس کی اپنی ترکیب بیان تسبیحات کو پڑھے کہ یہ نماز جعفر طیار علیہ السلام کہ انسان اسے پڑھے۔ اور ان سب کے علاوہ نمازوں کا ذکر ہے، 100 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، ظاہر 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، ہر رکعت میں الحمد ہے، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، اور اسی طرح وہ 13، 14، 15 جو ماہ رجب میں نمازیں پڑھی گئی تھی وہی نماز اس رات بھی پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح سے اور بھی نمازیں ہیں، معمولاً جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کبھی 2 رکعت کی بیان کی گئی ہے جس میں حمد کے ساتھ کافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد اور تسبیحات و دعا کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، ہر رکعت میں 1 الحمد، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں 1 الحمد، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھیں۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت حضرت سے منقول، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور ساتھ ہی ساتھ تسبیحات 4 براہ راست جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ آپ چاہیں علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، یا ایک مرتبہ علیحدہ پڑھ لیں، یا دوسری مرتبہ تمام ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، بہرحال دونوں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سجدے میں جا کر دعا کریں، سجدے کی دعائیں وارد ہوئی ہیں، پہلے سجدے میں چلے جائیں، پیغمبر سے مروی دعا ہے، سجدہ لکا سوادی و خیالی، اس طرح سے شروع ہوتی ہے، پھر سجدے سے سر اٹھائے، دوبارہ سجدے میں جائے، پھر دعا پڑھے، اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات والارضون، اس کے بعد اپنے دونوں رخ پر، یعنی سیدھی طرف، بائیں طرف، بائیں رخسار کو خاک پر رکھیں، دعا پڑھیں، دائیں رخسار کو رکھیں، پھر بائیں رخسار کو رکھ کر دعا پڑھیں، حفرت وجہی فی التراب، اس طرح سے دعا پڑھی جائے گی۔ دعائیں سجدہ پڑھیں۔ نیمہ شعبان کے لیے کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں، اس کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر دینا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہے، اول و آخر آپ ہمیشہ شروع شب سے لے کر آخر تک، اعمال کے دوران، اعمال کے شروع میں، اعمال کے ساتھ، اعمال کے بعد صلوات کا ضرور خیال کریں۔ درود کا پڑھنا بہت ہی بابرکت اور بافضیلت ہے۔ دعاؤں میں اور سوروں میں سورہ یاسین کی تاکید کی جاتی کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا جائے، 1 مرتبہ اس نیت سے کہ طول عمر، یعنی اللہ حیات دے تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، دوسری مرتبہ تونگر یعنی رزق ہمیں اضافہ ہو، پروردگار رزق حلال اور نعمتوں برکتوں سے ہمیں نوازے، تیسرے رفع آفات و بلایات، دفع بلایات و آفات، آفتوں بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، یعنی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، مومنین۔ تو اس طرح 3 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ غور کر سکتے آج کے ان حالات میں کہ جہاں دنیا اتنی بڑی آفت سے گزر رہی ہے، قلب قرآن بہترین سورہ، اور پھر اس کی برکتیں، یوں تو ہر دن اسے انسان پڑھے، ہر روز اس کی تلاوت کرے۔ ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ اس نیت سے کہ اللہ حیات دے، طول عمر عنایت کرے، دوسری مرتبہ تونگر یعنی رزق اور نعمتوں سے ہمیں نوازے،
تیسری مرتبہ آفات اور بلائیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنا ضروری ہے اس رات میں اور اس طرح تمام ایام میں اس کی تلاوت کرنا۔ دعائیں بہت سی ہیں عزیزان محترم، اسے بھی آپ سماعت کر لیں۔ روزانہ ایک صلوات جو ماہ شعبان میں وقت زوال پڑھی جاتی، اس دعا کو ضرور پڑھیں جو چوتھے امام سے منسوب ہے، آپ سے مروی ہے، جسے آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ پڑھی جائے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس صلوات کو جہاں روزانہ پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوۃ وموضع الرسالۃ مختلف الملائکہ ومعدن العلم اہل بیت الوحی، اس طرح سے صلوات شروع ہوتی جو روزانہ ماہ شعبان وقت زوال پڑھنے کا حکم ہے۔ نیمہ شعبان کے اعمال میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اسے پڑھا جائے گا۔ اور اس شب کی مخصوص دعا اللہم بحق لیلتنا ھذہ، یہ دعائے مخصوص جو اس شب کی ہم، اللہم بحق لیلتنا و مولودہا و حجتکا و موعودہا، یہ بمنزلہ زیارت دعا، یعنی اس رات کا واسطہ اور اس رات میں آنے والے مولود کا واسطہ اور اس کے وجود کی برکت کا واسطہ، یہ پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہے۔ یہ دعا پڑھی جائے گی اور الہی تعرضنا، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور اللہم اقسم لنا، مختصر سی دعا ہے، اسے پڑھا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ کوئی بڑی دعائیں نہیں ہیں، مختصر سی دعائیں ہیں۔ ہر دعا کی اپنی ایک بہترین فضیلت ہے، اور ان دعاؤں کے معنی پر آپ غور کریں، وقت ہے، موقع ہے، اس سے معرفت کو حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دعائے شریف کمیل جس کا ورود بھی اسی رات ہوا، اس کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے فقرات ان دعاؤں میں وارد ہوئے ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ سے مانگنی چاہیے، کس سلیقے سے مانگنی چاہیے، کس ذریعے سے اور کیسے انداز سے مانگنا چاہیے، وہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے۔ تو اس رات کی فضیلتیں ہیں۔ نماز کی بھی آپ نیت، شب نیمہ شعبان کی نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، یہ نماز پڑھیں گے آپ۔ دو نمازیں بتائی گئی، 2 رکعت کی نماز بھی بتائی گئی کہ میں دوبارہ اس کو دہرا دوں۔ پہلی رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد تسبیح سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسے پڑھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یا من الیہ ملجأ العباد، یہ دعا پڑھی جائے گی، سجدے میں جا کر یا ربی 20 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ، 10 مرتبہ ماشاء اللہ، 10 مرتبہ لا قوة الا باللہ پڑھا جائے گا، صلوات پڑھ کے دعائیں مانگ۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ 10 رکعت نماز جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں ایک الحم، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا، 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے بعد تسبیحات ہیں، دعائے سجدہ ہے، اسے یاد رکھیں، دعائے کمیل ہے، زیارت امام حسین ہے۔ اور پھر آپ اپنے امام سے استغاثہ کریں، آج کی رات امام کو پکار، یعنی نیمہ شعبان، یہ شب اور یہ رات دعاؤں کی رات ہے۔ آپ اپنے امام کو پکاریں، اپنے امام سے استغاثہ کریں، دعائیں پڑھیں، اور تاکید کی جا رہی ہے علماء کی طرف سے، مراجع کی طرف سے، ان دعاؤں کی جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، ساتھ ساتھ حدیث شریف قصہ کی تلاوت کریں، اور پھر زیارتیں پڑھیں، الخصوص زیارت عاشوراء، زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، دعائے توسل کی تلاوت کریں۔ یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب اذکار ہیں جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف رحمت خدا کو حاصل کریں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کریں، اور اپنے امام کی بارگاہ میں ان کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لائق بنیں۔ ایک اور چیز جو قابل قدر اور
پڑھنے کی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے، وہ مناجات جو مناجات شعبانیہ سے مشہور ہے، جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ علیہم السلام سے مروی ہے۔ یوں تو تمام ماہ شعبان میں اسے پڑھا جائے بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیمہ شعبان میں بھی اسے یاد رکھا جائے، اور جب دل حاضر ہو خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ فوراً اس عالی مضامین کی دعا کی تلاوت کی جائے، جسے مناجات شعبانیہ کہتے ہیں، جو اول سے آخر تک کس طرح سے مناجات راز و نیاز اللہ سے کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اسے مولا کائنات نے تعلیم دیا ہے۔ اس مناجات کو فراموش نہ کریں، اور تمام دعاؤں میں جتنا ہو سکتا ہے ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نیمہ شعبان کی اس پر رات میں، اس شب میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، جتنے دنیا سے گزر گئے ہیں، خواہ وہ خود کے مرحومین ہوں یا دیگر مومنین و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہوں، یہ دنیا کے جس گوشے میں جو گزر چکے ہوں، ان تمام مرحومین کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں، ان کو ثواب ضرور پہنچائیں، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی تلاوت کے ذریعے، کیونکہ مردے ویسے ہی انتظار کرتے ہیں جیسے زندہ انتظار کرتے ہیں، لہذا زندہ مردہ دونوں کے لیے دعائیں کریں، دونوں کے لیے اعمال کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ دعا اگر کوئی کرنی ہے وہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ روایات حدیث میں ہے افضل اعمال دعائے، بہترین عمل کثرت سے دعا مانگنے کا حکم امام کے ظہور کا ہے، کہ ہم ہر آن حضرت کے ظہور کی دعا کریں، حضرت کے دیدار کے مشتاق رہیں، اور اس جلوہ نورانی کو یاد کریں، اور آخر میں یہی دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا اور تیری رحمتوں کا واسطہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، کوتاہیاں، لغزشیں، کمیاں اور تمام نقائص ہماری طرف سے ہیں، تیرے لطف و کرم سے ان تمام کوتاہیوں، لغزشوں، کمیوں کو دور فرما، ہمارے قلیل کو تو خیر کثیر میں، خیر العمل کے صدقے میں تبدیل فرما، ہمارے قلیل کو تو کثیر کر دے۔ اور دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ یوسف زہرا کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، ہم سب کو ماہلی و عیالہ تمام مومنین و مومنات کو، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں تمام کو اس کرونا وائرس سے، دیگر وبائی امراض سے محفوظ رکھ، اور سب کو محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرما، خیر دنیا خیر آخرت عنایت فرما، شر دنیا شر آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، حضرت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مالک تیرے گھر کی تمام ائمہ طاہرین کے مقامات اور روضات کی زیارت سے ہمیں بار بار مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ناصروں میں، حضرت کے محبوں میں، حضرت کے شیعوں میں، حضرت کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہمارے امام کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وحد بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی